نوجوانوں آج تم رہتے ہو جے نگر کے اندر، دیودھا کے اندر تمہارا کوئی دوست تمہیں بلا رہا ہو، تم جھوٹ بولنے کے لیے کہہ رہے ہو بس میں عیدگاہ کے پاس آ گیا، یہ بھی جھوٹ۔ تم صحیح ٹائم نہیں بتاتے، صحیح وقت نہیں بتاتے، اور تمہارے 5 منٹ تو اللہ خیر کرے مولانا کو انتظار کرواتے ہو، مولانا 5 منٹ میں آیا۔ اب مولوی بھی ہوشیار، وہ بھی سمجھتے تمہارے 5 منٹ 55 منٹ سے کم نہیں ہوں گے۔ کبھی ہم نے اور آپ نے سوچا کہ یہ قوم پریشان کیوں؟ کیا اس کے پاس مال و دولت کی کمی ہے؟ کیا اس قوم کے پاس ایجوکیشن کی کمی ہے؟ کیا اس قوم کے پاس رہبر اور رہنما موجود نہیں ہے؟ گوگل اور چیٹ جی پی ٹی آپ کو جنت میں نہیں لے جائے گا، یا آپ جو یوٹیوب پہ دیکھ کر کہہ رہے ہیں کہ ہم بڑے علامت الدہر بنے پھر رہے ہیں، نہیں۔ اگر علامت الدہر یہ گوگل ہوتا اور ساری چیزیں ان کے پاس ہوتی تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء نہیں کہتے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء نہیں کہتے۔ لیکن وہ لوگوں تمہیں تو فکر ہے کس کی بیٹی کہاں جا رہی، کس کی بہو کہاں جا رہی، کس کا داماد کتنا کما رہا، کس کا بیٹا کیا پڑھ رہا، امام صاحب کیا کر رہے ہیں، مولوی کیا کر رہے ہیں۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، قرآن کہتا ہے ٹو نہ لگاؤ، جاسوسی مت کرو، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو کہ تم کیا کر رہے ہو، لوگ کیا کر رہے ہیں، اس کے بارے میں تم سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ لوگ کی بیٹی بے پردہ ہیں، ان کے بارے میں بھی تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ لوگ کے گھروں کے اندر جھگڑے اور لڑائیاں، ان کے بارے میں بھی سوال نہیں ہوگا۔ امام صاحب کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیسے ہیں، کیا کھا رہے ہیں، اس کے بارے میں بھی آپ سے سوال نہیں ہوگا۔ آپ سے سوال یہ ہوگا کہ تم نے میری باتوں پر کتنا عمل کیا۔ آپ نماز نہیں پڑھ رہے، یہ سب سے بڑی کمزوری ہے۔ یہ نوجوان جمعہ کے دن آ رہے، اور جمعہ کے دن کب آ رہے؟ جب اذان ہو جا رہی ہے۔ کم از کم ایک دن تو کم سے کم وقت پہ آیا کرو۔ آج مکھیا جی بلا لیں، ودھائک جی بلا لیں، 10 بجے کی ٹائم ہوگی، تم 9:30 بجے ان کے دروازوں پر پاؤں پسارے جھکے ہوئے بیٹھے نظر آؤ گے۔ رب بلا رہا، نہیں آ رہا۔ دن میں 5 وقت مؤذن اذان دے کر بلا رہا، اللہ اکبر اللہ اکبر، آؤ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ آج کامیابی ڈھونڈ رہے، آج سوچ رہے کہ میں کامیاب کیسے بنوں، اور کامیابی دینے والا پکار کر کہہ رہا حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. تمام قسم کی تعریف اسی کریٹر کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم اور آپ کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا اور ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر بھیجنے کے بعد وقتاً فوقتاً انبیاء و رسل کو ہمارے رشد و ہدایت کے لیے بھیجتا رہا. کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام اس دنیا کے اندر تشریف لائے. درود و سلام پیش ہو تمام انبیاء کرام و تسلیم پر، خصوصیت کے ساتھ آقائے مدنی تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز و مؤدب حاضرین جمعہ، ہم عمر ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے؟ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے؟ وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے داراں، تمدن آفری خلاق آئین جہاں داری، وہ صحرائے عرب یعنی شتربانوں کا گہوارہ، گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا. اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ کہ تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو کردار وہ گفتار تو ثابت وہ سیارہ. گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا. حاضرین جمعہ، میں جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں کہ آج کا مسلمان پریشان کیوں؟ دنیا کے اندر اگر کوئی قوم مظلوم ہے، کوئی قوم پریشان ہے تو اس کا نام مسلمان ہے. چہار دانگ عالم میں کسی قوم پر ظلم و ستم ہو رہا تو وہ قوم مسلمان ہے. کسی قوم کے عبادت گاہ کو گرائے جا رہے تو وہ قوم مسلمان ہے. جو قوم دنیا کے اندر ذلیل و خوار ہو رہی اس قوم کا نام مسلمان ہے. فلسطین کی سرزمین پر
اگر کسی کے بچوں کو شہید کیا جا رہا تو وہ مسلم قوم کے بچوں کو کیا جا رہا. اور دنیا کے کسی بھی خطے میں چہار دانگ عالم میں اگر کوئی قوم پریشان ہے تو اس کا نام مسلمان ہے. کبھی ہم نے اور آپ نے غور کیا کہ نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. کبھی ہم نے اور آپ نے سوچا کہ یہ قوم پریشان کیوں؟ کیا اس کے پاس مال و دولت کی کمی ہے؟ کیا اس قوم کے پاس ایجوکیشن کی کمی ہے؟ کیا اس قوم کے پاس رہبر اور رہنما موجود نہیں ہے؟ کبھی ہم نے غور کیا؟ جب ہم مسلمان پریشان کیوں پڑ جاتے ہیں تو بہت سارے وجوہات نہ نکل کر سامنے آتے ہیں. اس میں سے چند باتیں میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو یہ قوم اپنے رہنما اور اپنے پیشوا کی قدر کرنے چھوڑ دی. یہ قوم اپنے اماموں کے، اپنے مسلم رہنماؤں کی قدر کرنا چھوڑ دیا. اور یہ مسلم قوم اپنی تاریخ کو فراموش کر دیا. یہ مسلم قوم اپنے وجود کو، اپنی شخصیت کو، اپنی شناخت کو فراموش کیے بیٹھے ہوئے ہیں. جو اخلاقیات مسلمانوں کے اندر موجود تھی، جو چیزیں مسلمانوں کے اندر ہونی چاہیے تھی، جو ہمارے آباء و اجداد جن چیزوں کو ایجاد کیے تھے، اور ہمارے اسوہ حسنہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ دنیا میں جینے کا، رہنے کا ہمیں سکھلایا تھا، ہم اسے فراموش کر چکے اور اغیار وہ چیزیں ہم سے لے رہے ہیں. خواہ وہ تجارت کا معاملہ ہو، امامت کا معاملہ ہو، اخلاقیات کا معاملہ ہو، ادب کا معاملہ ہو، گھریلو معاملات ہو، ازدواجی زندگی ہو، بھائی چارگی زندگی ہو، معاشرتی زندگی ہو. اپنے گریبان میں ہم جھانک کر دیکھیں کہ ہم مسلمان ہیں بھی یا نہیں. یہ جتنی چیزیں ہماری خوبی تھی، ہماری خصلت تھی، آج غیروں کے معاشرے میں جائیں، غیروں کے گھروں میں جائیں، وہ طریقہ ان کے یہاں نظر آتا ہے. آج ہمارے مسلم نوجوان جن کو حکم دیا گیا عشاء کی نماز پڑھو، اور پڑھ کر بغیر گفتگو کیے، بغیر قیل و قال کیے فوراً سو جاؤ اور پھر فجر کی نماز کے لیے اٹھو. آپ مسلم محلے سے ذرا سی دوری پر جائیے تو غیر مسلم آپ کی اس خصلت کو اپنائے ہوئے ہیں. آپ مسلم محلے میں رات کے 10 اور 11 بجے آپ کے نوجوان چوراہے پر تو نظر آ جائیں گے. غیر مسلم محلے میں جا کر دیکھیے کہ اس کے نوجوان 10 بجے تک ہیں. آپ کے نوجوان رات کے 2 بجے تک سوتے ہیں اور فجر کی نماز غائب. غیر مسلم محلے میں دیکھیے، وہاں جا کر اگر آپ غور کریں گے تو اس کے نوجوان 5 بجے 6 بجے اٹھ جاتے ہیں. آپ اپنے اماموں پر غور کیجئے کہ آپ نے اماموں کا حال کیا بنا رکھا ہے، علماء کا حال کیا بنا رکھا ہے. یہ گوگل اور چیٹ جی پی ٹی آپ کو جنت میں نہیں لے جائے گا. یا آپ جو یوٹیوب پہ دیکھ کر کہہ رہے ہیں کہ ہم بڑے علامت الدہر بنے پھر رہے، نہیں. اگر علامت الدہر یہ گوگل ہوتا اور ساری چیزیں ان کے پاس ہوتی تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء نہیں کہتے. اللہ تبارک و تعالی قرآن میں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء نہیں کہتے. انہوں نے کیوں کہا؟ لیکن آپ نے اپنی تاریخ کو فراموش کر دیا. آپ نے سیاسی پارٹی کے لیڈروں کو اپنا امام بنا لیا. آپ نے فلموں میں کام کرنے والے ایکٹر اور ایکٹریس کو اپنا رول ماڈل بنا لیا. آپ نے فٹ بال کے کھلاڑیوں کو، اسپورٹس کے کھلاڑیوں کو اپنا ماڈل بنا لیا.
آپ نے نبی کی احادیث کو چھوڑا، رب کے قرآن کو چھوڑ دیا، اور آج بڑے افسوس سے یہ کہتا ہوں کہ تاریخ اسلامی کو چلانے والے، آپ کائنات کے غلہ و بانی کے فریضے کو سر انجام دینے والے آج کائنات کی بھیڑ اور بکریاں بن گئے ہو۔ جب میں آپ کی تاریخ پہ نظر ڈالتا ہوں تو مدینے کی گلیوں میں مسجد نبوی کی چٹائی پر بیٹھ کر قیصر و کسریٰ کے محلات پر لرزہ طاری کرنے والے حضرت عمر بن خطاب نظر آتے ہیں۔ اور نوجوانوں، جب میں آپ کی تاریخ پر نظر ڈالتا ہوں تو خیبر کے دروازے کو توڑنے والے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نظر آتے ہیں۔ کون حیدر کرار؟ آپ کو اپنی تاریخ معلوم نہیں کہ خیبر کی جنگ کب ہوئی تھی، کیوں ہوئی تھی، کن سے ہوئی تھی، لیکن اگر آپ گوگل کو سرچ کریں اور جب وہاں آپ دیکھیے تو یہودیوں کے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے اور نوجوان ایک پمپلیٹ لیے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، خیبر واز یور لاسٹ چانس، خیبر کی فتح تمہارے لیے آخری فتح تھی، خیبر کی جیت تمہارے لیے آخری جیت تھی، اب تم ہم سے نہیں جیت سکتے، حقیقت میں نہیں جیت سکتے، ایسے جیتی جاتی ہے۔ جب میں آپ کی تاریخ پہ نظر ڈالتا ہوں تو ہمیں حضرت خالد بن ولید نظر آتے ہیں۔ کون خالد بن ولید؟ جنہوں نے اپنی 60 سالہ زندگی میں 100 سے زائد جنگیں کی، اور تاریخ گواہ ہے کہ وہ خالد بن ولید ایک بھی جنگ نہیں ہارے۔ اور کون خالد بن ولید؟ جب جنگ یرموک کے موقع پر مسلمانوں کے فوج کے سپہ سالار کی حیثیت سے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور آیا، ایک خط جو ہے قاصد لے کر پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید کو اب سپہ سالاری کے عہدے سے ہٹا کر عام فوجیوں کے لیے لڑنا ہے، اور فوج کا سپہ سالار حضرت حضرت عبید اللہ بن جراح کو بنانا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت خالد بن ولید کو خبر ملتی ہے، امیر کا یہ حکم آیا ہے کہ آپ سپہ سالاری کو چھوڑ دیں، بغیر قیل و قال کے، بغیر کوئی چیز کہے ہوئے وہ عام فوجوں کی طرح لڑتے، اور اس جنگ میں مسلمانوں کی وہ تاریخی فتح حاصل ہوتی کہ تاریخ اسے یاد کرتی ہے۔ جب میں آپ کی تاریخ پہ نظر ڈالتا ہوں تو بیت المقدس کے سرزمین پر اپنے گھوڑوں کی ٹاپوں سے صلیبیوں کے کلیجے پر لرزہ طاری کرنے والے سلطان صلاح الدین ایوبی نظر آتے ہیں۔ اور نوجوانوں، جب میں آپ کی تاریخ پہ نظر ڈالتا ہوں تو دیبل کی ساحلوں کو چیرتے ہوئے 17 سالہ محمد بن قاسم نظر آتے ہیں۔ جب میں آپ کی تاریخ پہ نظر ڈالتا ہوں تو مجھے مدینے کی گلیوں میں امام مالک پٹتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کون امام مالک؟ امام مالک کو مارا گیا، ان کے چہرے پر کالک کو پوتا گیا، ان کے گلے میں جوتے کا ہار پہنایا گیا، انہیں گدھے کی پشت پر بیٹھایا گیا، ان کو مدینے کی گلیوں میں گھمایا گیا۔ حضرت امام مالک اس امر کا اعلان کرتے ہیں، جو مجھے جانتے ہیں وہ تو جانتے ہی ہیں، جو مجھے نہیں جانتے وہ سن لے، میں انس کا بیٹا مالک ہوں۔ کسی کو مارا گیا تو چوری کے ارتکاب کے جرم میں مارا گیا، کسی کو سزا دی گئی تو زنا کے ارتکاب کے جرم میں سزا دی گئی، کسی کو رسوا کرنے کی کوشش کی گئی تو ڈکیتی کے ارتکاب کے جرم میں کی گئی۔ آج انس کے بیٹے مالک کو ذلیل کرنے کی کوشش کی جا رہی تو صرف خالق کائنات کی توحید کی وجہ سے اور محمد مصطفیٰ کے حدیث کی وجہ سے کی جا رہی۔ اور نوجوانوں، جب میں آپ کی تاریخ پر نظر ڈالتا ہوں تو مجھے امام بخاری نظر آتے ہیں۔ آج بڑے دعویٰ کرتے نا یہ نوجوان بھی، کوئی مسئلہ ہو مولانا بخاری سے دکھلائیے، بخاری سے، ایسے نہیں مانوں گا، ایسی ویسی کتابیں میں نہیں مانتا، مجھے بخاری سے بتلائیے۔ بخاری، امام بخاری کا اصل نام بھی آپ کو یاد ہے؟ چند لوگوں کے علاوہ کسی سے پوچھ لیا جائے کہ نام بتاؤ، نہیں۔ امام بخاری جن کا اصل نام محمد بن اسماعیل، جب بخارا کی سرزمین پر پہنچے، سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں دیوانے اور پروانے سڑکوں پر نکل آئے امام بخاری کے استقبال کے لیے۔
मलिकाए वक्त जो तख्त पर बैठी थी अपने शौहर से सरताज से कहती है बादशाह वक्त से, ऐ मेरे सरताज आज किस मुल्क का हुक्मरान आ रहा, आज किस मुल्क का बादशाह आ रहा, आपके इस्तकबाल के लिए बुखारा वाले कभी इतनी सड़कों पर नहीं निकले। बादशाह वक्त जवाब देते हैं मलिका आज किसी मुल्क का हुक्मरान नहीं आ रहा, आज किसी मुल्क का बादशाह नहीं आ रहा, बल्कि आज नबी की हदीस की शमआ को फरोजा करने वाला, नबी की हदीस की शमआ को जलाने वाला इमाम बुखारी आ रहा है। और बादशाह ने आगे एक तारीखी जुमले कहे, तो मलिका मैं बुखारा की सल्तनत पर बैठकर हुकूमत करने वाला, मैं बुखारा की सरहद में बैठकर हुकूमत करने वाला इमाम बुखारी वो हैं जो लोगों के दिलों पर हुकूमत करते हैं। जब मैं आपकी तारीख पे नजर डालता हूं तो मुझे अहमद बिन हंबल नजर आते हैं। कौन अहमद? जब तू अकेला रह गया था, जब सारे दरबारी इमाम अहमद बिन हंबल का साथ छोड़कर चले गए, किसी सवाल करने वाले ने सवाल किया अहमद आज तू अकेला रह गया है, दरबारी तेरा सारा साथ छोड़कर चले गए। इमाम अहमद बिन हंबल जवाब देते हैं अल फर्क़ु बैनना व बैनहुम यौमुल जनाइज़, कि फर्क उस दिन वाज़े होगा जब जनाजे को कंधा देने का वक्त आएगा। और तारीख़ इस्लाम ने देखा कि जब इमाम अहमद बिन हंबल का जनाजा उठा तो कमोबेश 8 लाख हज़रात उसके जनाजे में शरीक हुए और कमोबेश 20,000 यहूदियों और ईसाइयों ने इमाम अहमद बिन हंबल के जनाजे को देख करके इस्लाम को कबूल किया था। हमारी वो तारीख थी। ये तो चंद 7 या 8 लोगों के हमने नाम बताए, लेकिन आपने अपनी तारीख को, अपनी हिस्ट्री को फरामोश कर दिया। और वो लोग इतने कामयाब क्यों थे? वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, हम खार हुए तारीके कुरान होकर। हमने कुरान को छोड़ दिया, हमने शरीयत पर चलना छोड़ दिया, हम अपनी मर्जी से शरीयत बना रहे, हम अपनी मर्जी से अपने मफाद के लिए, अपनी सहूलत के लिए हम उसमें रद्दो बदल कर रहे। हमने कुरान के फरामीन को बिल्कुल से छोड़ दिया। और क्यों छोड़ा? मैं 7 से 8 बातें कुरान का हवाला देकर बताऊंगा और आप गौर कीजिएगा कि ये चीजें हमारे अंदर मौजूद है भी या नहीं। कुरान कहता वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशा व साअ सबीला। ओ लोगों, ज़िना करना तो दूर की बात, तुम ज़िना के करीब भी मत जाओ। क्यों न मत जाओ? इसलिए कि ये बेहयाई की चीज है, ये बुराई का काम है, ये बुरा रास्ता है। और नौजवानों जरा गौर करो, तुमने कुरान की इस आयत पर कितना अमल किया। कुरान आगे कहता है वज्तनिबू क़ौलज़्ज़ूर, तुम झूठ मत बोलो। नौजवानों, आज तुम रहते हो जयनगर के अंदर, देवधा के अंदर, तुम्हारा कोई दोस्त तुम्हें बुला रहा हो, तुम झूठ बोलने के लिए कह रहे हो बस मैं ईदगाह के पास आ गया, ये भी झूठ। तुम सही टाइम नहीं बताते, सही वक्त नहीं बताते, और तुम्हारे 5 मिनट तो अल्लाह खैर करे मौलाना को इंतजार करवाते हो, मौलाना 5 मिनट में आया। अब मौलवी भी होशियार, वो भी समझते तुम्हारे 5 मिनट 55 मिनट से कम नहीं होंगे। कुरान कहता ला ताकुलुर रिबा, तुम बढ़ा चढ़ाकर सूद मत खाओ, तुम ब्याज मत खाओ। और मुसलमानों गौर करो, हमने कुरान के इस आयत पर कितना अमल किया। कुरान कहते वला तजस्ससू, तुम जासूसी मत करो। लेकिन वो लोगों, तुम्हें तो फिक्र है किसकी बेटी कहाँ जा रही, किसकी बहू कहाँ जा रही, किसका दामाद कितना कमा रहा, किसका बेटा क्या पढ़ रहा, इमाम साहब क्या कर रहे हैं, मौलवी क्या कर रहे हैं। वला तजस्ससू, कुरान कहता टो ना लगाओ, जासूसी मत करो, अपने गिरेबान में झांक कर देखो कि तुम क्या कर रहे हो, लोग क्या कर रहे हैं, इसके बारे में तुमसे सवाल नहीं किया जाएगा।
لوگ کی بیٹی بے پردہ ہے، ان کے بارے میں بھی تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ لوگ کے گھروں کے اندر جھگڑے اور لڑائیاں، ان کے بارے میں بھی سوال نہیں ہوگا۔ امام صاحب کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیسے ہیں، کیا کھا رہے ہیں، اس کے بارے میں بھی آپ سے سوال نہیں ہوگا۔ آپ سے سوال یہ ہوگا کہ تم نے میری باتوں پر کتنا عمل کیا۔ قرآن کہتا ہے انما الخمر والمیسر، او مسلمانوں تم شراب مت پیو، تم جوا مت کھیلو۔ آج غور کرو کتنے متالے، کتنے متال، کتنے شرابی شراب کے دھن میں متوالے نظر آئیں گے وہ مسلمان۔ جوا مت کھیلو، جا کر کے آپ گرمی کے زمانے میں اسکول اور گاچھی کے اندر دیکھ لو، باغیچے کے اندر دیکھ لو، وہ مسلمان محلے کے اندر مسلمان نظر آئیں گے۔ اب تو جوا کھیلنے کا بھی طریقہ بدل گیا، اب پتے کی ضرورت نہیں پڑتی، اب ڈیجیٹل زمانہ ہے، سب موبائل میں کھیل لیتے ہیں۔ یہاں تک کہ لیڈو بھی کھیل رہے، اور لیڈو جو کھیل رہے ہو تم، اس میں بھی جو شرائط لگا رہے ہو پیسے کی، وہ بھی جوا ہے۔ جوا کا مطلب ہی وہی ہے کہ کسی چیز کو داؤ پر لگا دیا جائے تب تم کھیلو۔ قرآن کہتا اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، ناپ پورا دو، ناپ پورا تولا کرو اور تم کم دینے سے بچا کرو، کم نہ کرو۔ او دکانداروں مسلمانوں، تمہارے اخلاق کہاں گئے؟ تم دن بھر جھکتے رہتے ہو، روتے رہتے ہو، بڑے کڑوے لفظ میں کہہ رہا ہوں، تمہاری زبان صحیح نہیں، تمہارا اخلاق صحیح نہیں۔ جو فطرت اور جو خصلت تمہارے اندر ہونی چاہیے تھی، ارے تم نے تو تجارت کا اصول حضرت عبد الرحمن بن عوف سے سیکھا تھا، ارے تم نے تجارت کا اصول حضرت عثمان بن عفان سے سیکھا تھا، ارے تم نے تجارت کا اصول حضرت ابو عبیدہ بن جراح سے سیکھا تھا۔ آج تم اس اصول کو بھلا بیٹھے، آج تمہیں ڈر لگنے لگا، آج تم ذخیرہ کرنے لگے، کل اگر پتہ چل جائے فلاں چیز شارٹ ہو رہا، تم ذخیرہ کرنے لگ جاؤ گے اور اسی چیز کو تم زیادہ قیمت پر بیچو گے۔ یہ اخلاق ہے تمہارا، اور آج کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں، رزق میں برکت نہیں ہے۔ قرآن کہتا وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور سیدھی صحیح ترازو سے تولا کرو، یعنی کہ ڈنڈی مت مارو، کم وزن نہ کیا کرو۔ اور پھر قرآن کہتا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ میرا محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز تمہیں دے دے تم اسے لے لو، اور جس چیز سے روک دے تم اسے رک جاؤ، منع کر دے اسے تم رک جاؤ۔ اور بہن بیٹیوں، قرآن آپ کے بھی بارے میں کہہ رہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ تم زمانہ جاہلیت کی عورتوں کی طرح بناؤ سنگار کر کر باہر نہ نکلا کرو، تم زمانہ جاہلیت کی عورتوں کی طرح خوشبو اور پرفیوم لگا کر باہر نہ نکلا کرو۔ اپنے گھروں کا جائزہ لیجئے، اپنے معاشرے کا جائزہ لیجئے کہ آپ نے قرآن کی ان آیتوں پر کتنا عمل کیا۔ اور پھر کہتے ہیں مسلمان پریشان کیوں؟ اور قرآن چھوڑے ہمیں کتنے دن ہو گئے؟ رمضان میں ہم نے پڑھا ہوگا، رمضان کے بعد بتائیے کہ کیا حالات ہیں ہمارے۔ قرآن نہ پڑھنے والوں اور یہ سوچنے والوں کہ میرا کچھ نہیں ہوگا، میدان محشر میں جہاں حضرت آدم علیہ السلام بھی ہوں گے، حضرت نوح بھی ہوں گے، حضرت سیس علیہ السلام بھی ہوں گے، حضرت ابراہیم بھی ہوں گے، تمام انبیاء اور رسل موجود ہوں گے، آپ کا باپ بھی وہاں پر ہوگا، آپ کے خاندان والے بھی وہاں پر ہوں گے، ہمارے رشتہ دار بھی وہاں پر ہوں گے، اور اس دن رب تعالیٰ کے نزدیک آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے۔ بڑے مگن میں ہونا کہ حوض کوثر پلایا جائے گا، بڑے مگن میں ہونا کہ شفاعت کریں گے، کبھی کسی نے یہ نہیں بتایا کہ شکایت بھی کریں گے۔ اللہ کے نبی فرمائیں گے
اللہ سے شکایت کریں گے، جیسا کہ اللہ فرماتا وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا۔ یا ربی، اے میرے رب، کون کہہ رہے ہیں؟ رسول کہہ رہے ہیں، وقال الرسول، رسول کہہ رہے ہیں یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا، کہ بے شک میری قوم نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، میری قوم نے قرآن سے رشتہ توڑ رکھا تھا، میری قوم نے قرآن کو پسے پشت ڈال دیا تھا۔ وہ لوگوں ذرا غور کرو کہ جو رسول شفاعت اور رحمت للعالمین بن کر کے آئے ہو، شفیع المذنبین بن کر آئے ہو، قیامت کے دن اگر شکایت اپنی امت کے بارے میں کر رہے ہو تو کتنی تکلیف کے ساتھ شکایت کریں گے۔ کبھی ہم نے غور کیا؟ نہیں، ہم دنیا کی دھن میں مگن ہیں، یا ہم 60 سالہ 70 سالہ زندگی میں مگن ہیں، اور نہ جانے کن کن چیزوں پہ آپ کو غور کرایا جائے کہ آپ پریشان کیوں ہیں۔ اگر فہرست نکالا جائے تو آپ ایک ایک چیز بھی، آپ ہر معاملات جو آپ کا دین اسلام کے مطابق ہونا چاہیے تو آپ کا مخالف ہے۔ آپ نماز نہیں پڑھ رہے، آپ نماز نہیں پڑھ رہے، یہ سب سے بڑی کمزوری ہے۔ یہ نوجوان جمعہ کے دن آ رہے، اور جمعہ کے دن کب آ رہے؟ جب اذان ہو جا رہی ہے۔ کم از کم ایک دن تو کم سے کم وقت پہ آیا کرو۔ آج مکھیا جی بلا لیں، ودھائک جی بلا لیں، 10 بجے کی ٹائم ہوگی، تم 9:30 بجے ان کے دروازوں پر پاؤں پسارے جھکے ہوئے بیٹھے نظر آؤ گے۔ رب بلا رہا، نہیں آ رہے۔ دن میں 5 وقت مؤذن اذان دے کر بلا رہا، اللہ اکبر اللہ اکبر، آؤ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ آج کامیابی ڈھونڈ رہے، آج سوچ رہے کہ میں کامیاب کیسے بنوں، اور کامیابی دینے والا پکار کر کہہ رہا حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ ہماری تاریخ تو تھی کہ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، لیکن ہم ان ساری چیزوں کو فراموش کر کے صرف مطلب کی چیزیں سننا چاہتے، اور صرف مطلب کی باتوں پہ غور کرتے۔ کون کب اور کہاں کیا ہو رہا کوئی مطلب نہیں۔ وہ جو کم سے کم جہاں ہم نے وہ مسجد اقصی جو 700-800 سالوں تک مسلمانوں کے اندر میں رہا ہو، آج وہاں بچوں کو شہید کیا جا رہا، کچھ نہیں کر سکتے، اور میں کہتا بھی نہیں کہ کچھ کرو، کم سے کم اپنے اعمال کو بھی سنبھالو۔ اور ایک چیز میں بتانے چلا ہوں کہ سوشل میڈیا کے ذریعے آپ ہمیشہ دیکھتے ہوں گے آپ کی مسجدیں گرائی جا رہی ہیں، آپ کے مدارس گرائے جا رہے ہیں، کیوں؟ کبھی وجہ آپ نے تلاش کی کیوں؟ یہ دنیا کا اصول ہے کہ رب تعالی نے ہر چیز کو کسی مقصد کے لیے پیدا کیا۔ یہ موبائل ہے میرے پاس، جب تک میں انہیں سنبھالے رکھا ہوں کسی کی جرت نہیں کہ اس موبائل سے چھیڑخانی کر لے گا، جب تک اس کی میں حفاظت کروں گا، کیونکہ یہ میری ملکیت ہے، کسی کی جرت نہیں کہ وہ چھین لے۔ تو یہ مسجد میں جب تک آپ نماز پڑھیں گے کسی کی جرت نہیں کہ آپ کو نکال کر کے پھینک دیں۔ آج آپ کے محلے کی مسجد ویران، اور آپ سوچ رہے ہیں فلانی مسجد کیوں شہید کی گئی؟ آپ کی مسجد نہیں ہو رہی شہید، رب کا شکر ادا کرو۔ اور مسلمان پریشان اس لیے بھی ہے کہ پہلے کی قوموں میں جو برائیاں پائی جاتی تھی وہ ہر قوم کے اندر ہر کوالٹی ہوتی تھی۔ کوئی قوم زانی ہے، کوئی قوم دھوکہ دھڑی کر رہی ہے، کوئی قوم نافرمانی کر رہی ہے، لیکن اس قوم پہ غور کیا جائے تو ساری قوموں کی برائیاں اس قوم کے اندر ہیں، اور اللہ عذاب نہیں دے رہا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا کہ اللہ میری قوم کو ہلاک نہ کرنا، ایک وقت میں میری قوم کو ایک ہی بار میں نیست و نابود نہ کرنا۔ جن کی دعا کی بدولت ہم اور آپ بچے ہوئے ان کو فراموش کر دیے، ان کی داڑھی رکھنے میں تکلیف ہو رہی، ان کا حلیہ پہننے میں تکلیف ہو رہی، ان کے نقش قدم پر چلنے میں تکلیف ہو رہی، تو پھر کہتے ہو مسلمان پریشان کیوں؟ اور یاد رکھو
کہ مسجد اقصی سے، فلسطین سے، بیت المقدس سے تب تک ہمارا رشتہ قائم ہے جب تک کہ قرآن کے اندر یہ آیت ہم کو پکار پکار کر بلا رہی ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ لہٰذا میں اپنی باتوں کو انہی چند باتوں پر ختم کرنا چاہوں گا کہ مغرب کی وادیوں میں گونجی ہاذا ہماری، کہ تھم تھا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، مشرق ہو یا کہ مغرب منزل نہیں ہماری، سوء رہ رواں ہے یہ کارواں ہمارا، اے گلستان اندلس کچھ یاد بھی ہے تجھ کو، تھا تیری ڈالیوں پر کبھی آشیاں ہمارا۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میری زبان سے کوئی ایسا جملہ نکلا ہو جو دین حنیف سے ہٹ کر ہو تو رب سے معافی کا طلبگار، میری زبان سے کوئی ایسا جملہ نکلا ہو جو آپ میں سے کسی کے دل پر سخت گزری ہو تو آپ سے معافی کا طلبگار۔ ابھی نماز کے بعد جیسا کہ آپ لوگوں کو خبر ہے کہ آپ کے گاؤں کا ایک بچہ جو ڈوب کر انتقال کر گیا، ان کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی جائے گی، لہٰذا نماز کے بعد آپ لوگ شریک ہو کر ثواب دارین حاصل کریں۔